روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، السلام علیک یا صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ بنت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین محترم، سیدہ کائنات اپنے بابا کی رحلت کے بعد کچھ زیادہ دن زندہ نہیں رہی. آپ کی شہادت کے مختلف اقوال ہیں کہ اپنے بابا کی رحلت کے 45 دن تک زندہ رہیں، 75 دن زندہ رہیں، یا 90 دن زیادہ سے زیادہ زندہ رہیں. اپنے بابا کی شہادت کے 8ویں 9ویں روز 7 ربیع الاول کو مسلمانوں نے جو پرسہ پیش کیا تھا، بطول کے گھر کو آگ لگا دی، سیدہ کائنات کے پہلو کو زخمی کر دیا، آپ کے شکم اطہر کے اس مولود کو کہ جن کا نام رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسن رکھا تھا، اس کو شکم مادر میں شہید کر دیا. اور یہی وہ زخمی پہلو تھا کہ جو مسلسل ایک ناسور کی صورت اختیار کرتا گیا. آپ کے بدن نازنین پر مارے جانے والے ایک بے غیرت کی طرف سے اس کوڑے کا زخم بھی ناسور کی صورت میں بطول کے بدن پہ قائم رہا. جو وقت گزرتا گیا، سیدہ کائنات کی طبیعت میں نکاہت پیدا ہوتی گئی، اور پھر مسلسل مظالم اور ناانصافیوں کا سامنا کہ اہل مدینہ نے بابا کے غم میں رونے نہیں دیا. ابوالحسن فاطمہ سے کہو رونے کا وقت مقرر کرے، یا رات کو روئے یا دن کو. امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سیدہ کو اہل مدینہ کی خواہش سے آگاہ کیا. بطول نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ایک وقت رونا شروع کیا. انہیں یہ بات بھی پسند نہ آئی. ابوالحسن علی ابن ابی طالب نے زندگی میں کائنات میں سب سے پہلا رونے کا مقام بیت الحزن کے نام سے مدینہ کے باہر جنت البقیع کے باہر فاطمہ مظلومہ کے لیے قائم کیا. پہلے سیدہ وہاں ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جایا کرتی، اپنے بیٹوں کو ساتھ لیتی اور اپنے بابا کے غم میں روتی. مسلمانوں کو فاطمہ کا رونا پسند نہ آیا، وہ درخت بھی کاٹ دیا. ابوالحسن نے ایک کمرہ تعمیر کر کے دیا جس کو بیت الاحزان یا بیت الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بطول وہاں جا کر اپنے بابا کے غم میں گریا کرتی، لیکن مسلمانوں کو پھر بھی چین نہ ملا، اور سیدہ یہ بیان کرتے ہوئے اس دنیا سے چل بسی کہ بابا تیرے بعد مجھ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. دنوں پہ آتے سیاراتوں میں بدل جاتے، پہاڑوں پہ آتے ریزہ ریزہ ہو جاتے. بیماری بڑھتی گئی، مرض بڑھتا گیا. جو دوا کی سیدہ کائنات کی رحلت سے ایک دن پہلے مہاجرین و انصار کی خواتین رسول کی بیٹی کی تیمارداری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں. انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا، حوال پرسی کی، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کی بیٹی، آپ اب اپنی بیماری کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہیں؟ آپ کو اتنا شدید بخار ہے جس وجہ سے آپ بہت کمزور ہو گئی. مہاجرین و انصار کی عورتوں کی تیمارداری کے کلمات کے بعد صدیقہ کبریٰ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان خواتین کو مخاطب کر کے ان کے سوالوں کا جواب دینا شروع کیا.
بیوی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے اور اپنے بابا نبی محمود صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، آج رات کی صبح میں نے اس طرح کی ہے کہ میں تمہاری دنیا سے بری اور تمہارے مردوں سے بیزار ہوں، کیونکہ میں نے تمہارے تمام مردوں کو ان کے دین اور ایمان میں آزمایا ہے، ان کا امتحان لیا ہے اور تجربہ کیا ہے کہ اہل بیت نبوت کی محبت اور مودت ان کے دلوں میں کس حد تک موجود ہے۔ اپنے حق کو لینے کے لیے ان سب سے مدد مانگی، لیکن میں نے ان میں سے اپنی مدد کی بو تک نہیں سونگی، بلکہ بانی شریعت نبی رحمت کی اطاعت کا ذرا برابر بھی اثر نہیں دیکھا، لہذا میں ان سے ان کے رویے اور سلوک کی وجہ سے ان کو اپنے سے دور کر رہی ہوں۔ میں ان کے ناپسندیدہ اور مکروہ ملاقات سے کنارہ کشی کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں چھپا دیا ہے۔ یقیناً ان کا یہ رویہ اور اقدام بہت ہی برا، شرمناک، ننگ آور ہے۔ کتنی کوششوں، زحمتوں، جہاد کی تھکان، کافروں سے پتھر کھانے، اذیتیں، تکلیفیں برداشت کرنے، شریر منافقوں سے دکھ سہنے کے باوجود انہیں شرم نہیں آتی کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں دخل اندازی کی، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے ان کی سوچ اور رائے درستگی اور پختگی سے کوسوں دور ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی انتہائی نامناسب اور غلط خواہشات کو مقدم رکھا۔ رب العالمین کے سچے کلام قرآن مجید کی اس آیت کے مصداق بنے ہیں، وَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْ سَخِطَ عَلَيْهِمْ فِي الْعَذَابِ خَالِدُونَ۔ قبل اس کے کہ اپنے مقام اور منزل مقصود تک پہنچتے اپنے بھیجے جانے والے ان بدتر اعمال کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اور اس کے بدترین عذاب اور قہر الہی کا نشانہ بنے، جس وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کے بلند ہونے والے شعلوں کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ میں نے یقیناً ان کو خدا رحمان اور رحیم کے امر سے روگردانی اور آخر زمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کا طوق ان سب کی گردنوں میں ڈال دیا ہے، اور ان تمام کی برائیوں اور ننگ و عار کو تمام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔ ہلاکت اور ذلت ہے ان کے لیے اس دن جس دن یہ لوگ عالمین کے پروردگار کی رحمت اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دور کر دیے جائیں گے۔ اس وقت یہ لوگ زمین پر جزا و فضا اور آہوازاری کرتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے، یا یہ کہ میں نے ان کی غفلت پر ان کو سرزنش اور ڈانٹ ٹپٹ کی، کیونکہ انہوں نے رسالت اور نبوت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا جو کہ رہنما تھیں اور جبرائیل امین علیہ السلام کے نازل ہونے کا مقام تھا۔ میں نے علم و حکمت کے ذریعے انبیاء کے سردار کہ پاک و پاکیزہ سلسلہ جو کہ دنیا اور دین کے معاملات سے متعلق ہے ان کو آگاہ کر دیا ہے، لیکن انہیں اپنے لیے آخرت کے فائدے کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے دنیا کی عارضی اور ناپائیدار لذتوں کو اختیار کیا اور اس کو ترجیح دی، اور یہ ان کے لیے ایک واضح گھاٹے والی چیز ہے۔ ذالک هو الخسران المبین۔ حضرت ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس امت کو کیا چیز نفرت اور ناراضگی پر مجبور کر رہی ہے؟ واللہ، خدا جہان کی قسم، یہ نفرت اور ناراضگی کی وجہ صرف علی علیہ السلام سے خوف، دین مبین اسلام اور امت کے امور کے بارے میں بار بار شک و شبہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ علی علیہ السلام کو موت کا ذرا برابر بھی خوف نہیں ہے، بلکہ انہیں بے نیاز پروردگار کے ساتھ علی علیہ السلام کے بلند و بالا رابطہ کا خوف ہے۔ واللہ، اللہ واجب الوجود کی قسم، اگر تمہارے مرد حجت و دلیل سے حقیقت واضح ہونے کے باوجود دلیل اور برہان کو ماننے سے انکار کریں گے اور غلطی اور خطا پر رہیں گے، تو علی علیہ السلام اپنی تیغ برہ کے ساتھ ان کو میرے بابا کے حکم شریعت کو قائم کرتے ہوئے ان پر نافذ کریں گے۔
شریعت مقدسہ کے تمام واضح اور بدی ضروری احکام اور تمام تر بوجھ ان کے کندھوں پر لاد دیں گے۔ اگر کوئی ان کے قول اور فعل کا انکار کرے گا تو وہ میدان جنگ میں ان کو جہنم رسید کر دیں گے یا ان کو زخمی کر دیں گے۔ اگر سرکش پیدل اور سوار لوگوں نے ان کی اطاعت نہ کی تو کسی سے بھی ان کو جنگ کرنے میں کوئی ملال نہ ہوگا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر کے شریعت کو مستقر کر لیں گے۔ وہ اس گروہ کو اپنی تلوار کی تیز دھار سے جہنم رسید کر کے جہنم کو پر کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، علی علیہ السلام نے جہاد اور قتل و کشتار، منافقوں اور لیچڑ اور لالچی لوگوں کو ذل و رسوا کرنے کا انتظام و احتجاج کا اعلان کر کے حجت تمام کرنے کے بعد کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام اس دنیا فانی کی کوڑیوں اور دولت و ثروت کی چمک دمک سے ذرا برابر بھی متاثر نہیں ہوں گے، اور اس وقت تک اس دنیا سے کوچ نہیں کریں گے جب تک بندگان خدا کو اپنی سخاوت، عطا اور شجاعت کے ذریعے کفالت کا فریضہ انجام نہ دے لیں، اور بہت جلد تمہارے مردوں پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ دنیا کو چاہنے والوں اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے زہد و پرہیزگاری کو شعار بنانے والوں کے سچ اور جھوٹ کا ان کے افعال و اقوال سے پتہ چل جائے گا۔ اگر انہوں نے امین اور صادق کی پیروی کی تو سوری اور مانوی دونوں قسم کے منابعوں سے فیض یاب ہوں گے، لیکن اگر انہوں نے سچے کو جھٹلایا اور جھوٹے کی تصدیق کی تو یقیناً اپنے کیے کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لائے اور تقوی اور سچائی سے اپنے آپ کو راستہ کرے تو یہ آسمان اور زمینوں کی برکتیں ان کے عمل کی وجہ سے گرفت ملیں گے اور اس گروہ کو ان کے کیے کی جزا دیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96۔ اور وہ گروہ جس نے لوگوں پر ظلم کو روا رکھا وہ یقین کر لیں کہ ان کو ان کے ظلم و جور کی بہت جلد سزا مل جائے گی۔ یہ گروہ اپنے معاملات میں مجبور نہ تھے اور ان کو چاہیے کہ وہ جلدی کریں، سچی باتوں کو سنیں۔ اگر دنیا میں رہے تو ان کی زندگی میں عجیب و غریب چیزیں دیکھو گے۔ وَإِن تَعْجَبْ عَجَبٌ قَوْلُ، اگر تعجب کرتے ہو تو مقام تعجب ہے۔ کاش میں جانتی کہ تمہارے مردوں نے کس دلیل کا سہارا لیا اور کس قابل اعتماد شخص پر اعتماد کیا اور کس حبل متین اور واضح رائے پر قائم ہوئے ہیں، اور کس ذریت کو روز قیامت بطور وسیلہ شفاعت قرار دیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، بئس المولا وبئس العشیر وبئس للظالمین بدلا۔ خدا کی قسم، وہ تمہارے مولا اور تمہارے قبیلہ کے صاحب جو ان کے وسیلہ سے اپنے مقاصد و اہداف کو حاصل کرنے کے درپائے ہوئے، وہ اپنی برائی اور بدحالی کی وجہ سے خدا کی راہوں سے دھتکار کر دور کر دیے جائیں گے۔ ظالموں کی جماعت اور گروہ نے ظلم کی راہ اپنانے اور ظلم کے ارتکاب کی وجہ سے جس کا بدل اور انجام بہت ہی زیادہ برا ہے، خود اپنی نفسوں کو اس کو نقصان پہنچایا اور اپنے اچھے اور خوبصورت اعمال کو انتہائی کبیر اور بدصورت اعمال میں تبدیل کر دیا۔ عالمین کے رب کی قسم، انہیں اپنے مقاصد اور مطالب کو حاصل کرنے کے لیے جو پرواز کی اور جہت مقرر کر کے اپنے اگلے پیروں کو دم کے پیروں میں تبدیل کر لیا ہے، آپ نے کنایا سے یہ کام لیتے ہوئے اس بات پر اشارہ فرمایا کہ انہوں نے دنیا کی فانی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کے ہمیشہ رہنے والے لذتوں کو چھوڑ دیا ہے، لہذا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نعمتوں سے محروم اور مایوس ہو گئے ہیں۔ اور وہ لوگ اور قوم جس نے اپنے آپ کو اپنے ایسے برے اعمال کے ذریعے سید المرسلین کی شریعت سے دور کر لیا، وہ اس سزا کے مستحق ہیں۔ وہ اپنی ناک کو زمین پر رگڑیں اور اپنی بے بسی، ترماندگی اور آخرت کی محرومی کی وجہ سے دنیا میں روئیں اور گریہ کریں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ ایسی قوم ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے تئیں بہت ہی اچھا کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 104۔ أَلَا إِنَّهُمْ مُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اگر یہی لوگ فسادی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12۔ کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے گمراہی اور فساد کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن کی اس آیت کا مصداق قرار دے دیا۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقَّ أَن يُتَّبَعَ،
अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ तहकुमून, सूरह यूनुस की आयत नंबर 35। कोई आपको बरह रास्त हिदायत करे और ये ज़्यादा इस काबिल है कि उसकी इत्तबा की जाए, और ये वो असलन हिदायत जो रहनुमाई का तरीका तक ना जानता और ख़ुद हिदायत का मोहताज हो, तो उसे चाहिए कि वो सही और दुरुस्त रास्ते को अख्तियार करे। उन दो किस्म के लोगों में से कौन इस लायक है कि जिसकी इत्तबा की जाए? हिदायत का तालिब उसकी इत्तबा करे, जबकि साहिबान अक्ल बसीरत पूरी यकीन के साथ हुक्म जारी करते हैं कि अफजल आलम की इत्तबा की जाए। उस वक्त बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुतवज्जे करते हुए फरमाया, मुझे अपनी ज़िंदगी की कसम, मैंने जितना भी लोगों को देखा है उन्होंने उस अमर में खलल ही पैदा किया। उन्हें आज की सूरत हाल को उस दिन की सूरत हाल की रोशनी में नहीं देखा जिस दिन माल और औलाद काम नहीं आएगी, बल्कि अपने अमाल अफ़ाल के नतीजा के वक्त अपनी ख्वाहिशात को ताज़ा खून और बेइंतहा ज़हर कातिल से पुर देखेंगे। और फिर इरशाद फरमाया, हुनालिका यख्सरुल मुब्तिलून, उस वक्त अहले बातिल अपने अमाल को ज़ाया करने वालों को वहाँ पर नुकसान और खसारा नजर आएगा। जिन्होंने दुनिया को अपने लिए तय्यब व ताहिर और मकाम ऐश इशरत और आम सुकून करार दिया था, जिन्होंने सराय फ़ानी को हमेशा रहने की जगह करार देते हुए अपने दिल को इस जहान फ़ानी का असीर बना लिया। खबरदार, उनको इंतहाई तेज़ धार काटने वाली तलवार और अपनी ज़ात से भी आगे गुजर जाने वाले शख्स जो कि दलेर बहादुर है और जो ज़ालिमों को तबाह बर्बाद कर देगा, बल्कि तुम्हारी जमात और गिरोह को नाबूद करते हुए साफ शुदा दानों को इकट्ठा कर देगा। हाय तुम पर अफसोस, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो कुछ मैंने बयान किया तुम्हारे लिए करती हूँ। फिर इरशाद फरमाया, फ़उम्मियत अलैकुम अनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून, सूरह हूद की आयत 28। अगर हालत ज़ार तुम पर पोशीदा और मख्फी है, लेकिन याद रखो हर वो चीज़ जिससे तुम नफरत करते हो तुम्हें हर सूरत में उसका सामना करना पड़ेगा और तुम्हें हर सूरत में उसकी सज़ा और जज़ा से दो चार होना पड़ेगा। ये वो खुतबा था जो सदीक़ा कुबरा हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा ने अपनी शहादत से एक दिन पहले महाजिर अंसार की ख़वातीन में बयान फरमाया था। नाज़रीन मोहतरम, आपने सैयदा कायनात के खुतबा के मंदरजात को सुना। अब इस पर गौर व फिक्र कीजिए और अपने ज़मीर और विजदान को हर किस्म के तासुब से बाला ताक रखते हुए एक जिंदा ज़मीर इंसान की तरह आज़ादी के साथ फैसला कीजिए। अल्लाह ताला हमें सदीक़ा कुबरा की रज़ा के हुसूल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना जाने क्या वहाँ से, ना जाने क्या वहाँ से देखा फातिमा, रोती हुई दरबार से लौटाई फातिमा, रोती हुई दरबार से लौटाई फातिमा।